بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ مرید کا مرشد سے ایسا تعلق ہونا چاہیے جیسا بچے کا ماں سے ہوتا ہے۔ اگر بچہ ماں کے دامن سے چمٹا ہوا ہو اور کوئی اسے اپنی طرف کھینچے تو وہ اور مضبوطی سے اسے پکڑ لیتا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اگر دامن چھوٹ جانے کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو نگاہ امید ماں کی طرف اٹھا دیتا ہے۔ بے بسی سے بھری نگاہیں ماں کو اس کی فریاد سناتی ہیں، پھر بھی کچھ نہ بنے تو آنکھوں سے آنسو ٹپکیں گے، پھر رونا، پھر گڑ گڑانا، تب کیا ماں اس کے ہاتھ سے اپنا دامن جانے دے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ اسے اپنے سینے سے لگا لے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں، محبت تب تک کامل نہیں ہوتی جب تک مرشد کا نام سن کر مزہ نہ آنے لگے، دل پر کیفیت نہ طاری ہونے لگے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ پہلی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا، دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ جانا، اور تیسری، اپنا مال و جان اور سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا کرنا۔ اسی پر کسی بزرگ نے انداز محبت خدا کے میزان محبت شیخ کو قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ مرید محبت حق جل و علا بر اندازہ پیر خود حاصل می شد، یعنی مرید کو حق تعالی کی محبت اپنے پیر مرشد کی محبت کی مقدار سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ سالک کو جتنی اپنی شیخ سے محبت ہے اسی قدر خدا سے محبت ہے۔ منازل کا طے کرنا مرشد کی توجہ اور تصرف سے وابستہ ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں بنتا۔ اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، بے ادب محروم گشت از فضل رب، کوئی کتنا ہی علامہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو اہل اللہ کی صحبت میں رہنا نصیب نہ ہو تو وہ اللہ والا نہیں بن سکتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، خاصان خدا خدا نہ باشد، لیکن از خدا جدا نہ باشد، یعنی خاصان خدا خدا نہیں ہوتے لیکن اس سے جدا بھی نہیں ہوتے۔ مرید جس قدر آداب کرنے والا ہوگا اسی قدر مرشد سے فیض یاب ہوگا۔ ادب کے بغیر کامل مرشد کی صحبت و مجلس سے نہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی گوہر مقصود حاصل ہوتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔